بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے یہ کہ جو ہم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب میں یہ بات جو ہے ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے ہمیں بھی یہ سبق یاد آئے کہ سبق تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد رکھنا ہے دنیا میں. یہ دنیا کی چند دن کی زندگی اس مقصد کے لیے ہے کہ آخرت بنائی جائے. یہ زندگی تو اللہ رب العزت نے بنا دی ہے. وقدر اللہ مقادیر من قبل ان یخلق السماوات والارض بخمیسین الف سنۃ. 50,000 سال قبل زمین و آسمان کے بننے سے پہلے آپ کی تقدیر لکھ دی گئی ہے. یہ دنیا کی زندگی سے موت تک کا جو سفر ہے یہ اللہ سب رب العزت نے سب لکھ دیا. اب ہمیں کوئی پتہ تھا کہ ہم کہاں پیدا ہوئے، ان حالات میں جہاں ہماری زندگی گزری کوئی وہاں ایسی فیسلٹی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں، نہ وہاں کوئی تعلیم کی کوئی سلسلہ تھا. لیکن پھر اللہ رب العزت نے یہ نصیب میں لکھا تھا نا کہ وہاں سے پڑھنا ہے. یعنی وہاں فیصل آباد آئے، پھر وہاں فیصل آباد یونیورسٹی میں سروس کی، پھر اللہ رب العزت نے باہر نائجیریا کی جو ہے وہاں بھیجا پڑھانے کے لیے. تو اس طرح یہ چیزیں اب ہمیں تو نہیں پتہ تھا، پہلے زندگی تو میں نہیں پتہ تھا. پھر اللہ رب العزت یہاں اب کینیڈا لے کے آئے. پھر اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. یہ سب ہماری تقدیر میں لکھا تھا. اب اگر ہم لگ پڑیں کہ اسی کو رودنے لگ جائیں اور اسی کو بنانے لگ جائیں جو آلریڈی بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی، یہ اسی طرح رہے گی جتنی محنت کر لو. اسی لیے اللہ رب العزت کی ایک حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے اپنے آپ کو میرے لیے وقف کر دے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، میں تیرا سینہ اطمینان سے بھر دوں گا اور تیری روزی کا معاملہ میں خود کر دوں گا، حل کر دوں گا. اگر ایسا نہیں کرے گا ساری دنیا میں تجھے پھرا پھرا کے تھکا دوں گا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. دیکھو کتنے خوشحال لوگ ہیں جو وہ جنہوں نے مسجدوں میں اپنا قیام کیا ہوا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں. دنیا بھاگے آ رہی ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے، کوئی کھانے لا رہا ہے، کوئی نعمتیں لا رہا ہے. اللہ رب العزت ان کو کوئی کمی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا. تو اسی طرح جس نے بھی اللہ سے تعلق جوڑا وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوا. اب ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دنیا ہماری بنی ہوئی ہے، اس کو ہم نہ کوئی زبر زیر کی بھی نہ کمی کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. ہمیں کرنا ہے آخرت کی تیاری. ہمارا ہر کام جو ہے یہاں کا ایک لمحہ ایک سیکنڈ کی جو ہے یاد اللہ کے ساتھ تعلق وہاں کے لاکھوں کروڑوں سالوں کے برابر ہوگا، کیونکہ وہاں تو سب نے وقت میں ختم ہو جانا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہزاروں کروڑوں اربوں یہ سب ختم ہو جائیں گے، ملین بلین ٹریلین زلین یہ آل ول اینڈ ختم. دیکھ کوئی وہاں گنتی نہیں. بس ایک انسان جو جنت میں جائے گا وہ جنت میں رہے گا، وہ جو جہنم میں جائے گا وہ جہنم میں رہے گا. جسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ. یہ سورہ بقرہ کی 214-15 نمبر آیات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمام دنیا کے لوگ میں نے جو پیدا کیے کان الناس امتا واحدا، وہ ایک ہی امت تھے. وہ انسان جو تھے وہ ایک ہی، کیوں اللہ کے ایمان پر لانے والے انہیں پتہ تھا کہ پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا خالق مالک کون ہے. جب انہوں نے یہی الست بربک، انہوں نے اللہ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا اللہ ہم تمہیں اپنا الہ مانتے ہیں، وہ مان کے دنیا میں آئے. پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا انتظام کیا، فبعث اللہ النبیین
مبشرین و منذرین، پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نبی بھیجے جو خوشخبری دیتے تھے اور جو ڈراتے تھے، اور کیا چیز، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر قرآن پاک ان کے اندر بھیجا تاکہ جو مسائل کا وہ اختلاف کرتے ہیں، جن کو سمجھنے میں وہ گڑبڑ کرتے ہیں، وہ اس سے رہبری حاصل کریں۔ اب کیا ہوا، اب ان لوگوں کا حشر دیکھو کہ جن کو قرآن کی تعلیمات سے سب کچھ آگاہی مل گئی، پھر انہوں نے ضد کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے اس کو نہیں مانا۔ پھر وہ بھی لوگ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینہ بغیا بینہم، پھر ان لوگوں نے ہدایت ساری انہیں پتہ چل گیا کہ کس چیز میں ہے اللہ کے اس کلام میں اختلافات اللہ نے سارے دور کر دی، لیکن انہوں نے ضد کی خاطر ان اختلافات کو بس رکھا اور اس کو بڑھاتے رہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نے ایمان والوں کو ہدایت نصیب فرما دی، لما اختلف فیہ من الحق بإذنہ، کیونکہ وہ اپنے اس تمام ان چیزوں میں وہ اختلاف نہیں کرتے تھے، وہ ضد نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو جو ہے حق جو ہے ان کو ہم نے سمجھا دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العزت اسے ہی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں جسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ کسی کو راہ ہدایت مل جائے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، میں جس کو سب سے بڑی حکمت کثیر جو ہے وہ اللہ کا سمجھنا ہے، اور جس کو یہ نعمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نعمتوں سے جو ہے بہرہ رکھیں، اور ہمیں یہ نعمتیں دنیا میں یہ سمجھ رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ اس کے لیے ابھی سے تیاری کرو، اپنے آپ کو دنیا میں جو مرضی کرو، عیش کرو، جب مرضی کرو، اگر کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی فوش کام ہو جائے، اس سے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ کی زندگی اللہ کے حکموں کے تابع گزارو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی کوشش کرو، تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، اور آخرت میں جو ہے فلاح، اور آخرت میں جنت فردوس کے طالب ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جزاکم اللہ۔